بسم اللہ الرحمن الرحیم 5 ستمبر 2020. جی جو کہنا آپ کہیے. ابھی ہم خواجہ کلیم الدین صاحب کے سوال سے شروع کریں گے آج کی بات کو. وہ لکھتے ہیں دور حاضر کے علماء جب کسی ٹاپک پر لیکچر دیتے ہیں تو اپنے مخاطبین کو کافی ساری معلومات تو دیتے ہیں لیکن وہ اپنا کوئی اسٹینڈ نہیں لے پاتے. یہ بات صرف آپ کے لیکچر اور لٹریچر میں ملتی ہے. اس لیے مولانا آپ کی بات میں ایک مدلل نصیحت ہوتی ہے اور دوسرے علماء کے نزدیک صرف معلومات کا انبار ہوتا ہے، کوئی نصیحت نہیں ہوتی. پھر بھی لوگ صرف معلومات کی طرف دوڑتے ہیں نہ کہ نصیحت کی طرف. ایسا کیوں ہے؟ کیا انسان اسی نفسیات کو لے کر پیدا ہوا ہے یا اس پر ماحول کی کنڈیشننگ کا اثر ہے؟ مولانا کیا اس صورتحال کو بدلا جا سکتا ہے؟ اگر ہاں بدلا جا سکتا ہے تو کس طرح بدلا جا سکتا ہے؟ دیکھیے میرا تجربہ تو یہ ہے کہ ان کے پاس معلومات نہیں ہوتی، الفاظ ہوتے ہیں، الفاظ. معلومات نام ہے کوئی میننگ فل بات کرنے کا. ان کی باتوں میں کلیئرٹی نہیں ہوتی، کوئی بات نکلتی نہیں، تو الفاظ بولتے ہیں، الفاظ. سمجھتا ہوں کہ جو اقبال نے کہا تھا کہ فقیر ہے شاعر قارو ہے لغت ہے حجازی کا. پتہ نہیں انہوں نے کس بارے میں کہا تھا، لیکن میں جب بھی کسی کو بھی ایکسوائٹیڈ سنتا ہوں تو مجھے اس سے الفاظ ملتے ہیں، کوئی بامعنی بات نہیں ملتی، کوئی کلیئرٹی نہیں ملتی مجھے. تو اس کی وجہ یہ کہ وہ سوچتے نہیں ہیں، بس یوں ہی زندگی گزارتے ہیں اور جب بولنا ہوتا ہے بولنا شروع کر دیتے ہیں. بولنا ایک وہ ہوتا ہے جو آدمی سوچتا ہو. جب آپ سوچتے ہیں تب آپ کچھ کہہ پاتے ہیں. جب آپ سوچتے نہیں تو آپ پاس کچھ کہنے کے لیے بات نہیں ہوتی، تو الفاظ تو ڈسیزن مل جاتے ہیں، کوئی دہراتے ہیں، بس الفاظ. مولانا ان کے اس پر ان کا سوال جو تھا کہ مسلمان جو ہے وہ نصیحت کی باتوں کی طرف نہیں جاتے ہیں بلکہ الفاظ یا یہ کہ جو معلومات خواجہ کلیم الدین صاحب کہہ رہے ہیں اس کی طرف جاتے ہیں، تو اس سے کیسے ان کو نصیحت کی طرف لایا جا سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبل نہیں رہا. وہ دور ختم ہو گیا جب کوئی کہے اور کوئی سنے. اب لوگوں کو خوب کھانے پینے کو مل رہا ہے، لوگ کھا پی کے موٹے ہو رہے ہیں، کسی کو سوچنا نہیں ہے. وہ دور ہی ختم ہو گیا جب آدمی سوچتا تھا. میرا احساس ہی یہی ہے. طارق بدر صاحب لکھتے ہیں ڈاکٹر تیمور الرحمان young professor from Pakistan top university studied in USA. He is now discovering that state and religion should be separate. Maulana, you have said these things 50 years ago. مولانا آپ کا دور تو اب پاکستان میں شروع ہوا ہے. Your every single word is wisdom. جزاک اللہ. اس میں کیا سوال بنتا ہے؟ سوال نہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کی باتوں کا دور جو پاکستان میں اب شروع ہو رہا ہے. تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ شروع تو ہو گیا.
شروع ہو گیا. مولانا عبد الباسط عمری صاحب قرآن کی ایک آیت، یہ سورہ التوبہ آیت نمبر 100، وہ آیت میں پڑھتا ہوں پہلے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے اور پہل کرنے والے اور جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتبعوہم بإحسان کا مطلب آج پہلی بار سمجھ میں آیا کہ ری ایکشن کا شکار نہ ہونا. اتباع احسان کا مطلب معرفت و ربانیت کو اپنا گول بنائے رکھنا، کبھی اس سے نہ ہٹنا، اور دوسروں کو اسی گول یعنی معرفت و ربانیت کی طرف بلانا یا دعوت دینا. ری ایکشن کا شکار نہ ہونے کا مطلب اپنا گول بدل دینا، یعنی معرفت و ربانیت کے بجائے کسی اور چیز کو اپنا گول بنانا، جیسے مسلم امپاورمنٹ کو اپنا گول بنانا یا سوشل ورک کو اپنا گول بنانا وغیرہ. مولانا کیا یہ میری بات درست ہے؟ بھائی میرا احساس یہ ہے کہ یہ جو لوگ آج کل چھائے ہوئے ہیں ان میں سے کسی نے کوئی زندگی نہیں گزاری ہے تلاش میں. دیکھیے آغاز ہے تلاش. آپ متلاشی بنیں، متلاشی بنیں. جب متلاشی بنیں گے تو آپ کچھ دریافت کریں گے آپ. لیکن یہ سے جتنے لوگ ہیں کوئی متلاشی بننے والا مجھے دکھائی نہیں پڑتا. بس کچھ بات مل گئی، ان کو لے کے اٹھ گئے، اسٹیج موجود ہے اور اسٹیج پہ کھڑے ہو کے لے کے بول رہے ہیں. تو زندگی کی بگننگ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سیکھ. آپ سیکر بنیں. جو سیکر بنے گا وہی پائے گا، جو سیکر نہیں بنے گا اس کے لیے پانا تو مقدر نہیں. تو میں جتنے لوگ مشہور ہیں ان سب لوگوں کے بارے میں میں نے بہت سوچا اور پڑھا، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی نہیں ملا جو سیکر بنا ہو. سیکر. جی ہمیں کیا کری، میری فائنڈنگ یہی ہے. اسپرچ میری زندگی کا آغاز ہوا ہے اسپرچ انکوائری سے. سیکنگ اسپرٹ پہلے آئی میرے اندر، پھر فائنڈنگ کا دور ہوا. لوگ جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کو سیکنگ کا دور ہی نہیں آیا تو پائیں گے کیا. مولانا آپ ایک مضمون لکھا رہے تھے ابھی حال میں، تو اس میں آپ نے بتایا ہے کہ کسی انسان کی زندگی میں جو انقلاب آتا ہے وہ دو چیزوں کی بنیاد پر آتا ہے، کامل سادگی اور مکمل قناعت. تو اس پر کچھ اور بتائیے ہمیں. پرانا مسئلہ ہے کہ سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ. میں کہتا ہوں یہ بہت صحیح ہے. ہائی تھنکنگ آتی ہے سمپل لیونگ سے، پہلے آتی ہے سمپل لیونگ، اس کے بعد آتی ہے لوگ. میں نے پایا نہیں کسی کو کہ صحیح معنی میں وہ سادگی میں جینے والا ہو، سادگی میں جینے والا. تو ہر تک آئے کہاں سے؟ مولانا یہ ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے لکھا ہے، مولانا یو آر رائٹ، پیپل ویری سیلڈم بیکم سیکرس. آئی وانٹ ٹو آسک یو ہاؤ دا سیکنگ اسپرٹ اسٹارٹیڈ ان یور لائف.
دیکھیے میں ایک دم شروع کی زندگی کا دور ہے، شروع کا دور، اس وقت سے یہ بات آئی میرے اندر. وہ میں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب ہم مدرسے میں پڑھتے تھے، ایک دم شروع کی بات ہے، تو ایک آیت آئی، وہ کیا ہے، وہ ایبل کے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. ہاں بس، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. تو ہمارے جو استاد تھے انہوں نے تمام طلبا سے پوچھا کہ اونٹ کے بارے میں بتاؤ. مثلاً یہ کہ اونٹ کے سم پھٹے ہوتے ہیں کہ جڑے ہوتے ہیں، کوئی بتا نہیں سکا. تو اس وقت انہوں نے ایک قول بتایا تھا، بہت پرانا قول ہے، کہ وہ کیا ہے، وہ لا ادری نصف العلم. لا ادری نصف العلم. یہ پرانا قول ہے کسی بہت ہی عارف آدمی کا، لا ادری نصف العلم. یہ سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ میں جانتا نہیں، میں لا ادری کے دریافت ہو آپ کو. جب آپ اپنے نہ جاننے کو جانیں گے، اس کے بعد آپ جاننے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایسی چیز تھی کہ میری زندگی میں شامل ہو گئی. ایک دم شروع زمانے سے میں اسی میں یہی چیز میرے اندر آ گئی کہ اپنے لادری کو جاننا. بات کو میں نے جب سائنس کی چیزیں پڑھی تو معلوم ہوا کہ تو سائنٹفک کانسیپٹ ہے، اس کو کہتے ہیں اسپرٹ آف انکوائری. تو پہلی چیز ہے اسپرٹ آف انکوائری. اسپرٹ آف انکوائری پہلے آتی ہے. تو میری زندگی کا آغاز ہوا اسپرٹ آف انکوائری سے. اسی سے میں نے جانا اللہ کی دریافت، قرآن کی دریافت، ہر چیز اس کے بعد آئی. سب سے پہلے جاگے میرے اندر اسپرٹ آف انکوائری، سب سے پہلے میرے اندر جاگی اسپرٹ آف انکوائری. اس کے بعد تو آپ سے چلی گئی. تو مولانا ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آتا ہے، جیسے آپ کی مجلس میں بیٹھنا ہوا تو اللہ تعالیٰ سے یا یہ کہ معرفت کے بارے میں گہری باتیں معلوم ہوتی ہیں اور ذہن میں بات آتی ہے کہ اس کو کرنا چاہیے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو اصول ہم آپ کے پاس سیکھتے ہیں وہ ذہن میں نہیں رہتا ہے. تو اب سوال میرا یہ ہے کہ اگر وہ چیز اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ تو پکڑ کرے گا اس پر، تو اس سے کیسے بچا جا سکے؟ جب تک مثال سامنے آئے تب تک میں کچھ کر سکتا. مثال کے طور پر جیسے آپ کہتے ہیں غصہ نہیں کرنا، لیکن اب آدمی غصہ کر جاتا ہے، بہت سے موقع آتے ہیں. تو دیکھیے، میں پہلے میں بہت غصہ کرتا تھا، غصہ بہت زیادہ تھا میری زندگی میں. تو پھر میں نے یہ چیز دریافت، میں نے حدیث پڑھی کہ لا تغضب. تو لا تغضب کیوں، غصہ نہ کرو کیوں؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ غصہ نہ کرو کے معنی یہ ہے غصے کو مینیج کرو، کیونکہ غصہ نہ کرنے پر آپ قادر نہیں ہیں. غصے کو مینیج کرو، کیونکہ دیکھیے جب غصہ آتا ہے تو بہت زبردست ایک انرجی نکلتی ہے آپ کے اندر سے، وہ ہے اینگر انرجی. سب چیزیں میں نے جانی غور و فکر سے. تو میں یہ کوشش کرنے لگا کہ میں اپنی اینگر انرجی کو کنٹرول کروں، اس کو یوٹیلائز کروں. یہ ایک لمبا پیریڈ ہے. اس کے بعد میرے اندر یہ باتیں آئیں. آج صبح کو مولانا آپ نے بتایا ہے
لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا. شیطان نے یہ چیلنج دیا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا تھا یہ چیلنج، تو آپ نے کہا کہ شیطان کے اندر یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ پھر آپ نے یہ بتایا کہ یہ طاقت اس لیے آئی کہ شیطان نے یہ جانا کہ انسان جو رہے گا وہ کنڈیشننگ کا شکار ہوگا، اور یہ چیز جو ہے اس شیطان کو یہ موقع دیتی ہے کہ وہ انسان کو اللہ کے راستے سے ہٹائے. تو انسان کنڈیشننگ کا شکار ہونے کی وجہ سے کیوں اتنا ولنریبل ہو یہ جاتا چیز ہے؟ قرآن میں بڑی چیز ہے قرآن میں کہ شیطان تزئین کرتا ہے، اس طرح سے کنڈیشننگ شروع ہوتی ہے. تو بہت زیادہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے اپنے آپ کو کنڈیشن سے بچانے کے لیے. جب آپ بچا پاتے ہیں تب آپ شیطان کا شکار ہو سے بچتے ہیں. مولانا اقبال عمری صاحب کا سوال ہے، مولانا جب تک حالات نہیں اس وقت تک کیفیات نہیں. مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر حالات پیدا کرے تاکہ کیفیات ملے، ایسا سوچنا صحیح ہے؟ نہیں، ایسا سر بالکل صحیح نہیں. حالات آپ نہیں پیدا کر سکتے، حالات تو نیچر سے پیدا ہوتے ہیں. آپ حالات کو استعمال کیجیے، یہ آپ کے بس میں ہے. حالات پیدا کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے. آپ کے بس میں صرف ایک جب حالات پیدا ہو جائیں تو آپ ریئیکٹ نہ کریں، بلکہ ان کو یوٹیلائز کریں، اویل کریں. محمد بلال شفیع صاحب لکھتے ہیں، When I look at the mindset of Muslims and the discussion they have amongst themselves, I find that none of them agree with the other. There seems to be no acceptance of anyone's leadership. This, I think, is the reason for their confusion with regard to their planning. How can we help them in this scenario? میں سمجھا نہیں اس بات کو. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہم مسلمانوں کے مائنڈ سیٹ کو دیکھتے ہیں تو ان کے درمیان ایک جو کمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی رائے سے وہ ایگری نہیں کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے کہ وہ کسی کی لیڈرشپ پر وہ راضی نہیں ہے. تو وہ بولنے کہ یہی کنفیوژن ہے، یہ کنفیوژن پایا جاتا ہے ان کی پلاننگ میں. تو کیسے ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اس حالت نہیں، میں؟ مسلمان جو بھی ان کی مرضی کی بات بولے اس کو اپنا بنا لیتے ہیں لیڈر، اس کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ تو کمزوری ہے، یہ کمزوری کہ جو مسلمانوں کے دل کی بات جو کہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں. وہ ڈیموکریسی میں یہ پالیسی چل نہیں سکتی، ہم کو فلاں کو ہرانا ہے. یہ پالیسی غلط ہے، اور مسلمانوں نے پورا دور اسے گزار دیا. اب اس کا شکار ہو رہے ہیں تو شکایت کرتے ہیں. طارق بدر صاحب لاہور سے سوال کرتے ہیں، مسلم ریاست کا فیلئر کچھ لوگ اس کو اسلام کا فیلئر یا مذہب کا فیلئر سمجھتے ہیں. اسلام اور سیاست کو کمبائن کرنے کے بہت نقصان ہونے کی وجہ سے لوگ اسلام سے بھی دور ہو گئے ہیں اور خدا کا بھی انکاری ہیں. اس تعلق سے آپ کچھ بتائیں. بھائی مسلم ریاست کانسیپٹ ہی بیس لیس ہے. رسول اللہ نے کب بھی کہا کہ مجھے اسلامی ریاست قائم کرنا ہے؟ مجھے بتائیے کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے؟ یہ تھا ہی نہیں. یہ تو کچھ لوگوں نے جن کی میرے نزدیک کا مطالعہ بہت زیادہ گہرے نہیں تھا، مسلم حکومت، مسلم ریاست جو بنا دیا. یہ بناتی حکومت بھی غلط ہے. یہ مسلم ریاست کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں موجود ہی نہیں ہے. جنہوں نے اس کو گول بنایا وہ کچھ جانتے نہیں تھے. وہ
مولانا ایک آخری نصیحت آج کی کر دیجئے سی پی ایس ٹیم کو. بھائی میں تو کہوں گا کہ آپ سب لوگوں کو نصیحت ملی ہے کہ آپ اپنے نہ جاننے کو جانیے اور دعا کیجیے. ہر آدمی اپنے نہ جاننے کو جاننا سمجھتا ہے. نہیں، اپنے نہ جاننے کو جانیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جاننے والا بنائے. وہ جو میں نے کہا کہ وہ جو ہے کہ لا ادری نصرے، اپنے نہ جاننے کو جانیے اور پھر دعا کیجیے. مولانا آج کا سیشن آج یہیں پر ختم کریں گے. جزاک اللہ.